اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ ناظرین، قصیدہ آپ نے سنا۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور جو سیگمنٹ ہے ہمارا آج کی خبریں، آج کا اخبار، اور اس پر آپ ہمارے ساتھ شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت سے ایشوز میں نے آپ کو بتایا، لیکن ابھی میں نے ایک خبر پڑھی ہے اور سب سے بڑی مجھے یہ خبر لگی، اور ہم سب کے لیے، جیسے اس سے پہلے سنہری بات پہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان کر رہے تھے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو دیگر مسلمانوں کی اصلاح یا ان کے امور کے حوالے سے فکر نہیں رکھتا۔ کراچی میں خبر ہے کہ کراچی میں راشن کی تقسیم کے دوران، گلشن چرنگی یہ علاقہ ہے، راشن کی تقسیم کے دوران بھگدڑ سے 2 خواتین جاں بحق ہو گئیں اور 24 ہماری بہنیں زخمی ہوئی ہیں۔ تو یہ افسوسناک واقعہ، اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے کہ آٹے کی تقسیم کے دوران بہت سی مائیں لائنوں میں لگی ہوئی ہیں، بھگدڑ مچی اور اس میں وہ شہید ہوئی ہیں۔ یہاں بھی آج 2 خواتین شہید ہوئی ہیں، 2 مائیں کراچی میں گلشن چورنگی کے قریب شہید ہوئی ہیں، 24 کے قریب زخمی ہوئی ہیں۔ تو اس پر آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے، اور جو بھی کوئی اعلان کیا جاتا ہے امداد کا یا راشن کی تقسیم کا، آگے رمضان المبارک ہے، کس طرح سے مائیں اپنی جانوں پہ کچھ تو بیچاری کھیل گئی ہیں۔ وہ اپنے بچوں کے لیے اپنا راشن جمع کرنے کے لیے گئی تھیں، اور ان کو یہ امید تھی کہ جو آئندہ پورا مہینہ آئے گا اور جو امیر لوگ کھائیں پیئیں گے اور جو ان کو آسائشیں ہوں گی، چلے وہ نہ صحیح، میں اپنے بچے کو کوئی روٹی جو ہے وہ دے دوں گی سحری کے وقت، افطاری کے وقت اسے کچھ ایسا سامان بنا کے دے دوں گی کہ وہ اپنا روزہ کھول پائے۔ تو 2 ہماری بہنیں اس میں شہید ہو گئی کراچی میں، 24 کے قریب زخمی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو تمام جو ایشوز ہیں، تمام جو IMF کی جو امدادیں ہیں، اور تمام جو دورہ چین پہ جو اخراجات ہیں، اس سے پہلے جو حکومت ہوئی اس پر جو اخراجات اٹھے، اور یہ ایوان صدر کا کچن، ایوان وزیر اعظم کا کچن، یہ بڑے بڑے جنگلے بنگلے، اور یہ تمام جو بسیں ان کا سلسلہ، یہ میٹرو بس سروس، لیپ ٹاپ سروس، اس کا کیا فائدہ، یلو اسکیم سروس، یہ تمام ان اسکیموں کا کیا فائدہ جب آئندہ ماہ رمضان کے لیے 2 مائیں اپنے گھرانے کے افراد کے پیٹ پالنے کے لیے ایک لائن میں لگی ہے، امداد کے لیے لگی ہیں، اور وہ بھگدڑ سے شہید ہو گئی۔ اور دیکھیں کہ اس میں کتنا اضطراب یا کس قدر کی کیفیت میں یہ کچھ لوگ اگر یہ پہلو نکالنا شروع کریں کہ پتہ نہیں اگر ڈسپلنڈ ہوتے، لائن میں لگے ہوتے تو پھر اس طرح کا سانحہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ 4 دن کے بھوکے ہیں اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ان کو کوئی امید نہیں ہے، یا کوئی روزگار نہیں ہے آپ کے ہسبینڈ کا، یا کوئی آپ کے عزیز و اقارب کے پاس کوئی اتنا وسیلہ نہیں ہے پیسوں کا، تو پھر آپ اگر ڈسپلن کا خود اہتمام کریں، اور یہاں پر بڑے بڑے ڈسپلنڈ ملکوں میں بھی دیکھا ہے، بڑے بڑے ڈسپلنڈ افراد جب بھوکا بندہ ہو نا، تو اس میں وہ تعلیم، اس میں وہ تمام چیزیں وہ بالکل ایک طرف ہو جاتی ہیں، اور اپنے بچوں کی جو بھوک ہے، جو پیاس ہے، وہ سب سے پہلے مقدم ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو 2 خواتین شہید ہوئی ہیں، یہ ان کا جو خون ہے وہ کس کے سر پہ آئے گا؟ تمام جو پاکستان میں، بیرون ملک جو پاکستانی جو بھی میری آواز سن رہے ہیں، مجھ سمیت ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم کیوں دوسرے کی فکر نہیں کرتے، ہمیں کیوں ان خواتین کو جانے کیوں پڑا کسی امدادی سینٹر پہ یا کسی لائن میں لگنے کی ضرورت ہی کیوں پیش نہ آئی؟ یہ کسی نہ کسی کی ہمسایہ ہوں گی، یہ کسی نہ کسی کی رشتہ دار ہوں گی، یہ کسی نہ کسی کے MNA MPA کے حلقے کی ووٹر ہوں گی۔ ابھی 11 مئی کو شاید انہوں نے ووٹ بھی دیے ہوں گے، اور اس امید پہ دیے ہوں گے کہ شاید جو لوگ آئیں گے اور ہمارے جو بھوکوں کو کھانا ملے گا یا کچھ حالات بہتر ہوں گے۔ تو یہ تمام لوگ ان خواتین کی خون کے ذمہ دار ہیں، اور آخرت کے دن ان کو سب کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا، جو اپنے گھر آرام سے ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، سب فراوانیاں ہیں، اور اس پر یہ ارد گرد کے جو لوگ شہید ہوتے ہیں یا ایسے ہلاک ہوتے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ تو جتنی بھی اس واقعے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا جائے، میں نہیں سمجھتا کہ تمام جو یہ سوئس کیسز اور یہ الطاف حسین کا کیس، یہ 12 جولائی کو کل جماعتی کانفرنس ہوگی، یہ تمام جو ایشوز ہیں، اس ایشو سے مجھے بڑا نظر آ رہا ہے۔ تو آپ بھی اس پر کال کیجئے، اگر کوئی کالر ہمارے ساتھ ہیں آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے جو معاشرے کے حالات ہیں، جو ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے دوسروں کا خیال رکھنے والے ہیں، جب ہماری دھرتی پہ ہماری مسلمان بہنیں اس سے پہلے بھی آٹے کی لائنوں میں لگی خواتین شہید ہو گئی تھی۔ تو اس پر ہم کیا افسوس کا اظہار کریں، اور کس طرح ہمارے روزے قبول ہوں گے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی،
ہم تو گڑ گڑا کے معافی مانگتے ہیں, ہم تو شب قدر میں بڑے پوری رات کھڑے رہے ہیں, شب برات میں ہم نے کیا کیا نہیں کیا, شعبان کے بھی روزے رکھ دیے, یہ وظیفہ کر لیا, وہ کر لیا. اصل میں یہ مسئلہ ہے, یہ دیوار ہے. اس طرح کے جو ناحق خون بہائے جاتے ہیں, قتل و غارت گری ہے, کسی کو زبان کی وجہ سے مارا جا رہا ہے, کسی کو علاقے کی وجہ سے مارا جا رہا ہے, کسی کو فرقے کی بنیاد پہ مارا جا رہا ہے کہ کوئٹہ میں یا جو بھی جو مومنین ہیں, شیعان علی ہیں, ان کو مار دیا جائے. اور بس ان کو اس تمام احوال میں اگر ہماری دعائیں قبول نہ ہوں تو اس میں کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں ہے, کیونکہ ہمارے دل جو ہے وہ اندر سے بہت زیادہ سخت ہو چکے ہیں. ہمیں ان تمام حالات پہ کچھ بھی ہو جائے, ہم خبریں سنتے ہیں, ہم حالات ایک دوسرے کے پر ڈسکس تھوڑی دیر کے لیے کرتے ہیں, لیکن یہ وقتی طور پہ ہمیں تھوڑا سا جھنجھوڑتے ضرور ہے. لیکن ہمیں تو ایون ہم نماز جنازہ کے دوران بھی کوئی زیادہ پریشان نہیں ہوتے, اور کوئی اتنا گھبراہٹ ہمیں محسوس نہیں ہوتی کہ جنس کو ہم دفنا رہے ہوتے ہیں. ایک نہ ایک دن اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم نے بھی ایسی قبر میں جانا ہے, تو شاید یہ تمام جو معاملات ہیں, تمام جو بینک بیلنسز ہیں, آج پاکستان جولائی کو زکوٰۃ کٹتی ہے, تو ویسے تو ہم بتاتے 5 کروڑ کے قریب شیعہ ہیں. اب دیکھا جائے زکوٰۃ کٹانے کے حوالے سے تو 18 کروڑ میں سے شاید 15 کروڑ افراد شیعہ ہیں کہ جنہوں نے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اپنا پیسہ بچایا ہے. تو بھائی اگر آپ جس مسلک سے بھی ہیں, اللہ کی راہ میں اگر کوئی حکومت بھی کاٹ رہی ہے تو اب زکوٰۃ دیجیے. اب آپ شیعہ بن رہے ہیں, تو ایسے معاملات میں ہم اپنے اپنے مفادات دیکھتے ہیں, اور جب جو واقعی شیعہ بننے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت پھر جو اصل شیعہ شہید ہو رہے ہیں, اس وقت جو بھی شہادتیں ہو رہی ہیں وہ اپنے علاقائی طور پہ وہ خاموشی ہوتی ہے, یا یہ کہتے ہیں کہ فلاں مسلک کے لوگ شہید ہو رہے ہیں, ہمیں ان سے کیا, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو خانوں میں بٹے ہوئے ہیں یہ تمام جو چیزیں, یہ تمام جو برائیاں ہیں, بہت زیادہ اچھا ہوگا, مسجدیں بھری جائیں گی, ایک رونق ہوگی رمضان المبارک میں, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی, سب کچھ ہمیں ملے گا. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ اس طرح پھر دوبارہ کہ بہن جو ہے وہ آٹے کی لائن میں لگتے ہوئے شہید ہو جائے گی. تو بہت ہی افسوس کی بات ہے, بہت ہی دکھ کی بات ہے. اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے. اور جتنے بھی این جی اوز ہیں, جتنے بھی جو لوگ امداد جمع کر رہے ہیں, رمضان المبارک کے پیکج دینے والے لوگ ہیں, ان کو پہلے ایسے علاقوں میں ضرور جانا چاہیے. اور یہ بھی ہونا چاہیے ایک تو کہ اعلان تو کر دیا جاتا ہے, شاید اتنی یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں افراد جمع تھے, بہت زیادہ تشہیر کی جاتی ہے کہ جی فلاں ادارے کی طرف سے یہاں پر یہ راشن بانٹا جائے گا, اور اخبارات میں اس کے اشتہارات چل رہے ہیں, اور ٹی وی پہ ان کے اشتہارات چل رہے ہیں. لیکن کیا اتنا وافر مقدار میں جتنا آپ اشتہار بانٹ رہے ہیں, جتنا آپ تشہیر کر رہے ہیں, اتنا مقدار میں آپ امدادی سامان بھی لے کے گئے ہیں یا نہیں؟ کہ آپ کے پاس جو پیسے جمع ہوئے وہ تو آپ نے سارا خرچہ جو ہے وہ اخبارات کو اشتہارات دینے میں لگا دیا, ٹی وی پر آپ نے اشتہارات دینے پہ لگا دیا, اپنے فوٹو سیشنز میں لگا دیا, کیونکہ اگلے سال آپ نے دوبارہ امداد کے نام پہ پیسے بٹورنے ہیں. تو یہ تمام جو چیزیں, ان چیزوں پہ تو آپ زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں. تو کیا اگر آپ کو کروڑوں روپے کوئی امداد ملتی ہے, میں ان این جی اوز کو کہہ رہا ہوں کہ جو امداد کے نام پہ ایک کھیل آپ دیکھیں کہ ہر جگہ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ یہاں بھی دیجئے, وہاں بھی دیجئے, وہاں بھی دیجئے, تو آخر کہاں جاتا ہے یہ تمام پیسہ جب لوگ جو ہیں وہ لائنوں میں مارے جا رہے ہیں؟ تو ایسے ادارے جو امداد جمع کرتے ہیں, پہلے تو کم سے کم ایسا کوئی سلسلہ ہو کہ وہ جتنے ان کے پاس امداد ہو اتنے لوگوں کو مدعو کیا جائے, یا پہلے سے کچھ اس قسم کا کوئی آپ لائے عمل اپنا لیں کہ اتنا زیادہ ہنگامہ نہ کھڑا ہو جائے, بھگدڑ نہ مچ جائے کہ لوگ آپ کے پاس 100 تھیلے ہیں اور 10,000 لوگ باہر کھڑے ہیں, تو پھر ایسا ہی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تمام دونوں اطراف جو ہے, جو امداد بانٹنے والے ہیں ان کو بھی خیال کرنا ہوگا, اور جو امداد دینے والے ان کو بھی خیال کرنا ہوگا کہ ہم کنہیں دے رہے ہیں اور یہ کس طرح سے آگے بانٹیں گے. لیجئے آج کے پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ میں اپنا نام نہیں بتانا چاہوں گی. کوئی بات نہیں. ہلو, جی بہن بات کیجئے. بات ہو رہی ہے؟ جی آپ لائیو ہیں, بات کیجئے. ہاں جی, السلام علیکم. یہ جو آپ نے ابھی شہادتوں کا ذکر کیا ہے, اس کے لیے میں ضرور بولوں گی کہ آپ یہ سمجھیں کہ لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے, یہ جو پرانی انارکلی کا جو واقعہ ہوا ہے, وہاں انہوں نے سب بتایا, لیکن یہ جو کوئٹہ میں واقعہ ہوا, آپ بلیو کریں انہوں نے کوئی مینشن نہیں اتنا کیا, اور ان کو لاہور کا جو انارکلی میں جو واقعہ اس کا اتنا افسوس ہوا ہے, اور ان کو کوئٹہ میں جو مومنین کی شہادتیں اتنی ہوئی ہیں, اس کا مطلب لگتا ہے کہ یہ
ये खुश हैं, ये मुतमईन हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये शियों को या कोई भी मोमिन को ये वो कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस चीज का इनको कोई इसका प्लीज आप अपने मौलाना उनको हजरात को कहें कि इस पे जरूर कोई ना कोई प्रोग्राम रखें कि क्यों ऐसा करें। हम समझते हैं कि आज ये वाकया हुआ, यकीन माने एक हफ्ते के बाद दोबारा फिर ये वहीं उसी जगह फिर ये वाकया होगा। तो जब तक शिया खुद नहीं उठेंगे ना, यकीन जाने शिया एक नहीं होंगे, एक मुट्ठी एक जान नहीं होंगे, ये इसी तरह ही मारते जाएंगे और ये कब तक है? क्या मुझे इस चीज का जवाब दे मौलाना हजरात कि मौला नहीं उठे थे? अगर मौला या 72 ये इन्होंने शहादतें दी थी तो क्या इन्होंने कुछ को मारा नहीं था? हुआ था ना ये। तो इसका प्लीज मौलानाओं से देखिए जवाब हमें जरूर दें। ओके, खुदा हाफिज, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। एक बात तो ये है कि जो अनारकली में जो शहादतें हुई हैं और जो ज़ख्मियों को अगर कोई मरहम पट्टी हो रही है तो हम ये नहीं कहेंगे कि उनको ना हो, क्योंकि कोयटा वालों को नहीं हुई थी, तो हम तो ये कहेंगे कि उनको भी हो। कोयटा में भी जो हमने हॉस्पिटल में सूरत हाल दिखाई थी कि लोग, जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ है, वो भाग गया कि अब दोबारा यहाँ पर कोई हमला होगा। तो ऐसी सूरत हाल यकसा होनी चाहिए कि अगर लाहौर में जो भी शहादतें हुई हैं, वहाँ के जो ज़ख्मी हजरात हैं, अगर उनको इमदाद मिली है तो कोयटा में भी मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि लाहौर में क्यों मिल रही है, ये हमें कोई दुख या तकलीफ़ की बात नहीं है। जो जान गई है वो हम सब के लिए उतनी मुकद्दम है जितने हमारे कोई अपने बहन भाई शहीद हुए हैं। और एक बात जो आपने की है कि क्या लाएअमल अपना जाए, तो ज़ाहिर है ये तो इतना एक वसी टॉपिक है और हम कोशिश करते रहते हैं गाय बगाए कि जो पाकिस्तान में मजहबी शिया कायदीन हैं उनसे आपके टेलीफोन लाइन पर बात भी की जाए, जो यहाँ पर यूके में आते हैं उनका इंटरव्यूज़ भी किए जाएँ कि वो क्या सोच रहे हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लाइव हैं, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। चलें, कोई बात, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। अगर आप दोबारा आना चाहें आप दोबारा आ सकते हैं। और पहले हिस्से में आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के जो करंट अफेयर्स हैं, जो मौजूदा हालात हैं उस पर, और जो ताज़ा तीन खबर आई कि रमज़ान से सिर्फ़ 1-2 दिन पहले ही वहाँ पर राशन या जो भी एक इफ्तारी के हवाले से जो सामान बांटने वाले इदारे हैं उनकी लाइनों में लगी हुई 2 ख़वातीन शहीद हो गई हैं, 24 ज़ख्मी हुई हैं। तो एक बहुत बड़ी खबर थी जी। अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, हमारे साथ कौन, कहाँ से? मैं देखें मौलाना अली हुसैन हूँ इस्लामाबाद से। अभी एक खातून की जो कॉल आई थी, उस कॉल के बाद मैंने ज़रूरी समझा कि मैं फ़ोन करूँ आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। खातून कह रही थी कि मौलाना हजरात जो है वो इसके बारे में लाहेअमल दें, जो पाकिस्तान में शिया जेनोसाइड हो रही है, इसके बारे में मैं यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स अर्ज करूँ कि जो किलिंग कर रहे हैं जो लोग, उनका बेसिक हदफ ये है कि हम भी मुकाबले में असलहा लेकर मैदान में उतरें और उसके बाद एक खाना जंगी किसी कैफियत यहाँ पर पैदा हो। लेकिन दूसरी तरफ खातून ने जो बात की है, ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, यहाँ मुल्क के अंदर भी इसी तरह की सोच मौजूद है, और खासकर हमारी यूथ में और इसी तरह इफेक्टिव जो एरियाज हैं जैसे कोयटा है और दीगर इलाके हैं, वहाँ पर भी ये सोच मौजूद है। लेकिन देखें, किसी खास स्पेसिफिक एरिया में अगर किसी पर कोई हमला होता है तो दीन, अक़ल, शरीयत, इंसानियत और सबसे बढ़कर लॉजिकली अकली तौर पर ये तकाजा है, जानवर पर भी हमला होता है तो अपना डिफेंस करता है, और अगर कहीं अटैक होता है कि स्पेसिफिक खास सिनारियों के अंदर, खास हालात के अंदर, तो ये किया जा सकता है। इसे किसी ने रोका नहीं है, ना यहाँ का लीगल कानून रोकता है, ना शरीयत रोकती है, न ही जो है अइम्मा अलैहिस्सलाम की सीरत की तरफ उन्होंने इशारा किया वो रोके हैं। लेकिन हमेशा देखें, इस तरह के हालात का मुकाबला जरूरी नहीं है कि आप वेपन के जरिए करें। आप सिविलाइज तरीके से जो अवामी ताकत होती है वो सबसे बड़ी ताकत होती है। अवाम की जो ताकत होती है, जो बेदारी की ताकत होती है, वो सबसे बड़ी ताकत है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पिछली दफा जब 2 बड़े इंसिडेंट्स हुए कोयटा में, उसके बाद जो है आपने देखा पूरे मुल्क में और इसी तरह मुल्क से बाहर भी जिस तरह की एक बेदारी आई, जिस तरह के प्रोटेस्ट किए गए, धरने लगाए गए, यहाँ तक कि आपने उस सूबे की हुकूमत को गिरा दिया और वहां पर गवर्नर राज नाफिज किया। पूरी दुनिया ने इसको कंडम किया और आपको पूरी दुनिया ने आपका सिविलाइज चेहरा देखा।
آپ کے دین کا بھی سیولائز چہرہ دیکھا, آپ کے دین کا پیغام کو بھی دیکھا, آپ کے یہاں جو نیشن رہتی ہے, یہاں جو 5 کروڑ یہاں پر مومنین رہتے ہیں, ان کے اس فیس کو بھی دیکھا کہ یہ لوگ شدت پسند نہیں ہیں, یہ لوگ ملیٹنٹس نہیں ہیں, ملیٹنسی ان کے اندر نہیں ہے. باوجود اس کے کہ اتنی کلنگ ہوتی ہے, کوئی ایک سوسائڈ بمر یہاں سے برآمد نہیں ہوا, کوئی ایک جو ہے یہاں سے کوئی ملیٹنٹ گروپ پیدا نہیں ہوا جو اٹھ کے جو ہے مقابلے میں کام کرے, مسجدوں میں گھس جائے, مارے, یہ کرے. یہ نہ ہمیں شرع اجازت دیتی ہے, نہ اخلاق اجازت دیتا ہے, نہ اخلاق ائمہ اجازت دیتا ہے, نہ ہماری جو مذہب کی فقہ ہے وہ اس بات کی اجازت دیتی ہے. تو ہمیں پہلے اس چیز کو سمجھنا ہوگا. دوسری بات یہ کہ جو سازش ہے اس کلنگ کے پیچھے, اسے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا انتہائی ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اسی سازش کے شکار ہو جائیں. وہ جو چاہتے ہیں, وہ چاہتے تو یہی ہے کہ آپ بھی اٹھے, ویپن لے لیں, گروپ بنائیں, ملیٹنٹ گروپ نکلے میدان میں اور کلنگ شروع کر دیں. یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے. اس طرح سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. جو اس وقت اہم ترین کام ہے, میں اس خاتون کے اس دوسرے حصے کو میں بہت اپریشیٹ کروں گا, اور درست بات کی ہے انہوں نے کہ کہا جی کہ متحد کیوں نہیں ہوتے. جی یہ بالکل آپ کا درست اور ویلڈ قسم کی بات ہے. اتحاد ضروری ہے, متحد ہونا ضروری ہے. جیسا کہ گزشتہ 2-3 بڑے انسیڈنٹس میں پارا چنار کے ایشو میں آپ نے دیکھا کہ ایک امن کارواں چلایا یہاں کی ایک مولانا صاحب, ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. مسلمین نے جو کہ بہت پاپولرٹی اختیار کر گئی ہے گزشتہ 4 سالوں کے اندر, انہوں نے ایک امن کارواں چلایا, پیس کارواں تھا. مولانا صاحب, آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی میں. اچھا, آپ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ کس مذہبی سیاسی جماعت سے ہے؟ دیکھیں, میں اگر آپ میری ہمدردیوں کی بات کریں گے تو میں مجلس وحدت مسلمین سے کے لیے ہمدردی رکھتا ہوں, ان کے ایک رضاکار کے طور پر اپنی خدمات بھی پیش کرتا ہوں. لیکن زیادہ تر جو میرا تعلق ہے وہ سوشل میڈیا کے اندر ایکٹیویٹی ہے اسی حوالے سے, اور پلس یہ کہ میں ایک مدرسے میں ٹیچنگ کرتا ہوں, پڑھاتا ہوں وہاں پر. اچھا مولانا صاحب, آپ نے بتایا کوئٹہ سانحات میں جو ہماری بیداری تھی اور جو یکجہتی پائے گی پشاور سے کراچی تک. اچھا, ایک جو بیداری یکجہتی کی ہمیں ضرورت تھی 11 مئی کو جب الیکشن کے دن تھے, وہ بیداری اور یہ جو یکجہتی وہ کہاں گئی, اور کیا اب ہمارے پاس کوئی اتنی طاقت ہے کہ جو سانحات آگے آ رہے ہیں کوئی ہماری FIR بھی نوٹ کرائے؟ دیکھیں, میں اس سلسلے میں بات کروں کہ جیسے کہ ہم نے پورے ملک میں الیکشن کا جو سناریو ہے جس کو ہم نے دیکھا ہے پوری طریقے سے, مختلف شیعہ جو ہے جماعتیں الیکشن میں میدان میں تھیں اور مختلف انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی. اگر ہم تمام شیعہ جماعتوں کو دیکھیں تو اس میں جو ہے جو اسٹریٹجی ہمیں ان کی نظر آئی ہے. میں ایک بات یہاں پر اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ دیکھیں, الیکشن اور سیاسی عمل میں داخل ہونا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک اسپیسیفک ایشو کو آپ ہینڈل کریں جو صرف ٹیمپریری کام ہوتا ہے, جس میں صرف آپ نے فوکس کیا ہوتا ہے, اس میں ٹائم اور پلیس دونوں جو ہے آپ فوکس ہوتے ہیں. الیکشن جو ایک پرماننٹ ایشو ہے, اس کے لیے میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جو اہل تشیع ہیں وہ سیاسی عمل سے کبھی نہیں گزرے. انہوں نے کوئی بہت بڑا سیاسی اپنا رول من حیث مکتب کے کبھی ادا نہیں کیا. مثلا ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے یہاں پر اہل سنت بریلوی بھائی ہیں, ان کا بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے کہ وہ ایز اے مکتب, ایز اے ایک فرقے کے انہوں نے کوئی بہت بڑا رول پلے نہیں کیا, باوجود اس کے کہ اس ملک کی اکثریت ہیں وہ. دوسرا جو اس میں اہم ترین نقطہ ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ اسی کے اندر ضیاء الحق صاحب کے دور کے بعد جو ہمارے اہل سنت جن کو ہم یہاں پر کہتے ہیں دیوبندی, لیکن وہاں پر کہا جاتا ہے عالمی دنیا میں کہتے ہیں سلفی, یا مختلف قسم کے عناوین استعمال کرتے ہیں. سلفی کے اندر جو شدت پسند گروہ ہیں جن کو تکفیری بھی کہا جاتا ہے, ان کا رول پولیٹیکلی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا ہے. اور جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, وہ اسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں, ایک پرانا ان کا سیاسی رول ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں جماعت اسلامی کو جو کم و بیش اس سے تھوڑی سی اعتدال کے ساتھ لیکن اسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے, ان کا ایک سیاسی رول ہے اور ایک بہت بڑی پیچھے تاریخ ہے, یعنی کئی دہائیاں گزاری ہیں انہوں نے. لیکن اگر آپ اسی چیز کو لے کر آ جائیں ہمارے ایشو کے اندر تو آپ کو مکتبی سیاست نظر نہیں آئے گی. کوئی پارٹی آئی ہو جس نے ایک لانگ ٹرم پولیٹکس کیا ہو اور ایک پولیٹیکل اویئرنیس لوگوں کے اندر کریٹ کی ہو, یعنی ایک پروسیس ہے, آئندہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہوگا. ہمارے جو لیڈر صاحبان ہیں ان کے اس جملے کو, جیسے مجلس وحدت مسلمین کے آپ سیکریٹری جنرل صاحب کو لے لیں, علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کو, جی وہ یہ کوٹ کرتے ہیں کہ ہمیں قربانی کے گوشت کی طرح بانٹا گیا ہے پولیٹیکلی طور پر. ایک حصہ ہمارا PP میں جاتا ہے, کسی اور پارٹی میں, کسی اور پارٹی میں. اسی طرح جو مقابلے میں آپ دیکھیں سید نقی صاحب کو بھی
تو وہ بھی دیکھیں وہ الیکشن لڑ نہیں سکے, انہوں نے جا کے ایک پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا کیونکہ اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کا ان کو علم تھا. لیکن دوسری طرف مجلس وحدت مسلمین گراؤنڈ میں آئی, انہوں نے کہا نہیں, ہم اویئرنیس کو اگر ہم نے کریٹ کرنا ہے تو ہمیں پتا بھی ہے کہ الیکشن میں ووٹنگ کے مسئلے پر جو شیعہ جو ہے مائنڈ سیٹ ہے اس وقت پولیٹیکلی اتنی اویئر نہیں ہو چکا ہے, لیکن اس کے بعد ہمیں کہیں سے ایک قدم تو اٹھانا ہوگا, قدم ہی نہیں اٹھائیں گے. عمر صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم کا, کیونکہ میں جملہ اگر دیکھتا ہوں تو ایک اچھے ڈیسیجنز دیے گئے ہیں اور ایک آغاز, ایک اچھا آغاز ہے میرے خیال میں. اللہ کرے اور یہ بہت تیزی سے ہم اس سے اپنے عملی جامہ پہنچا پائیں اور تھوڑے کوئی ٹھوس ہمارے پاس کوئی طاقت محسوس ہو یا ہمیں پتہ چلے کہ اب ہماری اتنی طاقت ہے اور ہم اپنی اتنی بات منوا سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال پر رسپانس کیا. مولانا علی حسین صاحب اسلام آباد سے, آپ نے جیسے بتا آپ کی ہمدردیاں مجلس وحدت مسلمین سے تھیں, اور میڈیا پہ آ کے بات کرنا, جواب دینا سوال کا, سب سے پہلے یہ بھی ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان دنوں دل گردے کا کام ہے. ہر کوئی جو سوال کرنا چاہتا ہے, پوچھنا چاہتا ہے, اور بعض ایسے ایشوز ہیں کہ ہمارے جو قیادت ہیں ایسے ایشوز پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی. تو پہلے تو میں آپ نے جو بھی کہا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ نے کال کی, آپ نے اس پر اپنے تاثرات بتائے ہیں, سوال کے جواب دیے ہیں, تو اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اگلے کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ میرا نام ہے الشریف ذاکر حسین ہاشمی الحسنی. جی ہاشمی الحسنی صاحب, ماشاءاللہ. جی بسم اللہ, بات کیجئے. میں گلاسکو سے بات کر رہا ہوں. اچھا ٹاپک کا پکا اچھا بھائی آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی, آپ تھوڑا یا تو اونچا بولیں. پہلے یہ واقعہ ہوا تھا ایجپٹ میں جہاں پہ ہمارے جہاں پہ ہمارے کچھ مومنین کو 15 شعبان کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا. جی اس سے پہلے بھی کافی دفعہ یہ ہو چکے ہیں واقعات, اور آئے دن ہوتے ہیں عراق میں, پاکستان میں. اور جب انسان سوچتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ کس طرح ایک انسان دوسرے انسان کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیتا ہے. بالکل. تو میں ایک مجلس میں تھا کچھ دن پہلے گلاسکو میں, کیونکہ میرا تعلق گلاسکو سے ہے. ہمارے پاس یہاں پہ 2 علماء, مولانا راجہ سرفراز صاحب اور مولانا فدا حسین صاحب. تو وہاں پہ وہ مجلس کے دوران انہوں نے واقعہ بیان کیا تو میرا دل جو ہے وہ بہت کانپا. تو میں نے مجلس کے دوران مجھے عجیب سی محسوس ہوئی حالت. تو میں نے مولانا سرفراز صاحب کو کہا کہ مولانا صاحب یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا بس دل میرا کہتا ہے کہ ہم بھی سادات ہیں, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ جو ہے نا یہ ظلم کی انتہا ہے کہ امام زمانہ کے وقت پہ اس طرح بے دردی سے ان لوگوں کو شہید کیا جائے. تو میں چپ کر کے گھر آ گیا. اس کے بعد مجھے اس طرح محسوس ہوا جس طرح وہ انسان ایک خواب کی صورت میں ہوتا ہے. تو جب وہ اس صورت میں میں نے اپنے وقت کے امام کو دیکھا اور ان سے میں نے یہ ریکویسٹ کی, میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو لوگ پہلے مر رہے ہیں, انہوں نے بڑا سمپل سا مجھے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جتنے پہلے مر رہے ہیں یہ شیعہ ہیں, ان کا حساب کتاب وہاں پہ ہوگا. میں نے ان کو کہا کہ لیکن یہ جو شخص تھے یہ تو آپ کی عبادت, آپ کے اعمال, آپ کے وقت کے انتظام میں یہ عبادت میں مصروف تھے. جب ابراہ کا واقعہ ہوا کعبہ کے وقت, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انہوں نے کہا کہ میرے اونٹ مجھے واپس دے دو کیونکہ میرے اونٹ ہے, کعبہ اللہ کا گھر ہے, وہ جانے اور رب جانے. اسی طرح یہ جو تھے یہ آپ کے انتظام میں آپ کے یہ عبادت کر رہے تھے, عبادت اللہ کی کر رہے تھے, لیکن آپ کے لیے یہ اعمال کر رہے تھے. تو ان کے لیے انہوں نے کہا کہ بس بیٹا ایک ہفتہ تم انتظار کرو اور دیکھو ان کے ساتھ. اور میں کافی دن میں چپ کر کے بیٹھا رہا, لیکن جب وہ ان کی حکومت کا تختہ پلٹا تو میں سبحان اللہ کہہ کے سجدے میں گرا. میں نے کہا یہ واقعی جو میری لگتا تھا کہ داخل میں وہ ظلم ہے وہ کیوں تھی, اور وہ حکومت وداؤٹ زیادہ حد درد سے نیچے گری. میں نے شکرانے کا ڈاکٹر ادا کیا. نفل کے بعد پھر مجھے خواب آئی اور پھر میرے ماما ایسا اور میرے بیٹے تم خوش ہو؟ میں نے کہا ہاں میں خوش ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ اب تم جاگتے رہنا, اس کے بعد میری فوج کے جو میری فوج آئے گی
तुम उस जनरलों में से एक जनरल हो गए, अपने आप को हमेशा जरूर रहना। बहुत शुक्रिया मोहतरम, जज़ाकल्ला। हाशमी अल हसनी साहब ग्लासगो से आप शामिल थे। और माज़रत चाहूँगा मुझे आपकी आवाज़ इतनी साफ़ नहीं सुनाई दे रही, लेकिन ऑन एयर जो लोग सुन रहे होंगे आपकी बात ज़रूर सुन रहे होंगे। तो नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है और ब्रेक पर जाने से पहले तमाम जो लोग आना चाह रहे थे उनसे मैं माज़रत चाहूँगा जो ऐसे इश्यूज़ पे बात करना चाह रहे, लेकिन 2 कॉल्स ज़रा ज़्यादा लंबी हो गई, तफसील से बात आपने की है। तो ब्रेक के बाद आएंगे, एक तो हमारा जो टॉपिक है इस्तकबाल माह रमज़ान, उस पर बात करेंगे, और जो कुछ रह गई ये बातें पहले इससे कि आप करना चाहें तो ज़रूर आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, ये छोटी सी ब्रेक के बाद।